90 سے زیادہ مختلف اسپتالوں میں چل رہا ہے تقریباً 500 زخمیوں کا علاج۔ کولمبو میں ایسٹر سنڈے کے موقع پر مختلف مقامات پر ہونے والے بم حملوں میں نیشنل توحید جماعت نامی مقامی شدت پسند مسلمانوں کا گروہ ہو سکتا ہے ملوث، سری لنکا کی حکومت کا بیان۔ سری لنکا دھماکے میں جے ڈی ایس پارٹی کے 2 لیڈر بھی تھے شامل، جے ڈی ایس کے 5 لیڈر لاپتہ، اب تک 24 مشتبہ افراد گرفتار۔ سری لنکا کے وزیر رجتھا سینارتنے کا بڑا بیان، 4 اپریل کو بین الاقوامی ایجنسیز نے جاری کیا تھا الرٹ۔ چرچ اور عوامی مقامات کو نشانہ بنائے جانے کے تعلق سے جاری کیا گیا تھا الرٹ، خفیہ اطلاعات پر نہیں دی گئی تھی توجہ، سری لنکا کے وزیر کا بیان۔ دنیا بھر میں کی جا رہی ہے سری لنکا میں ہوئے سلسلے وار دھماکوں کی سخت مذمت، بودھ گیا میں واقع انٹرنیشنل میڈیٹیشن سینٹر میں بھی خصوصی دعا کا اہتمام۔ دہشت گرد سری لنکا میں مزید حملے کر سکتے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کا بیان، امریکی شہریوں کے لیے جاری کی ایڈوائزری۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایران کے 2 روزہ سرکاری دورے پر، ایئرپورٹ پر عمران خان کا کیا گیا والہانہ استقبال۔ ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے چین کے ہم منصب سے بیجنگ میں کی ملاقات، وجے کیشو گوکھلے ہیں چین کے 2 روزہ دورے پر، دونوں ملکوں کے درمیان جغرافیائی مسائل پر بات چیت۔ اقوام متحدہ حمایت یافتہ لیبیائی حکومت اور مشرقی فوج کے مابین لیبیا کی راجدھانی طرابلس میں ہوئے تصادم میں اب تک تقریباً 227 لوگوں کی موت، 1128 زخمی۔ یوکرین میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مزاحی اداکار صدر پیٹرو پوروشینکو سے آگے، 73% ووٹوں کی برتری سے زیلنسکی کی جیت بتائی جا رہی ہے تقریباً طے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدارتی انتخابات میں وولودیمیر زیلنسکی کو سبقت ملنے پر دی مبارکباد، بہتر تعلقات کی جتائی امید۔ وہیں جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے یوکرین کے نومنتخب صدر زیلنسکی کو دی مبارکباد، کہا جرمنی یوکرین کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے یوکرینی حکومت کے ساتھ مل کر کرتا رہے گا کام۔ وہیں کینیڈا اور جارجیا کے حکمرانوں نے بھی زیلنسکی کو دی مبارکباد، دونوں ممالک کے مابین آپسی تعاون کی ظاہر کی امید۔ داعش سے تعلق کے جرم میں عراق میں 4 لوگوں کو موت کی سزا، عراق کی ایک مقامی عدالت کا فیصلہ۔ عدالتی بیان میں کہا گیا ان افراد کو امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے عراق کے سپرد کیا تھا، حکومت کے مطابق 4 افراد عراقی شہری۔ ایرانی تیل کی فروخت پر مکمل امریکی پابندی کا نفاذ، امریکی انتظامیہ کے مطابق ایران سے تیل خریدنے والے ممالک کو دی گئی امریکی چھوٹ ختم۔ ایران سے تیل کی تجارت کے تعلق سے مزید گائیڈ لائن کا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جلد ہی کرنے والے ہیں اعلان، تجارت کرنے والے ممالک کا بڑھا تجسس۔ سوڈان میں سویلین حکومت کے مطالبے کو لے کر زبردست مظاہرہ، عوام سمجھوتے کے موڈ میں نہیں۔ سوڈان میں بشیر حکومت کے خاتمے کے بعد بنی ہے فوجی عبوری حکومت، اقتدار کی منتقلی کا کیا جا رہا ہے مطالبہ۔ مغربی کولمبیا میں زمینی تودے گرنے سے تقریباً 14 لوگوں کی موت، 5 دیگر زخمی، قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ UNGRD کی رپورٹ۔ کولمبیا کے صدر نے ٹویٹ کے ذریعے مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ کیا اظہار یکجہتی، ریسکیو آپریشن جاری، 5 زخمیوں کو اسپتال میں کیا گیا داخل۔ افغانستان میں غزنی صوبے کے کاراباغ ضلع میں سلامتی دستوں کی کارروائی میں 9 جنگجو ہلاک، 10 افراد کو طالبانی جنگجوؤں کے قبضے سے کروایا گیا آزاد۔ آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے ارتھ ڈے۔ ارتھ ڈے کا مقصد ماحول کا تحفظ۔ ارتھ ڈے کی شروعات آج ہی کے دن 1970 میں ہوئی تھی۔